السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز حضرت علماء کرام، عزیز بچوں، ابھی کا جو پروگرام کرایا گیا ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ بچے قرآن کریم کی تکمیل کیے ہیں، حافظ بنے ہیں۔ اچانک ابھی معلوم ہوا ہے، پتہ نہیں تھا ہمیں۔ آپ کہیے گا یہاں کے رہنے والے ہو کر کے پتہ نہیں رکھتے ہیں تو بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے میں قرآن کے کسی سپارہ کو محفوظ کر دے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ ہمارے آپ کے سینے میں بھی حفاظت کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ کوئی آدمی حافظ بن جائے اور چاہے کہ ہم حفاظت سے سینے میں رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ رکھے۔ وہ چاہے تو بلا دے۔ قرآن شریف بڑا اونچا مقام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ان سے پہلے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، رد و بدل ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہیں، بدل گئی کتابیں، لیکن یہ قرآن ایسا قرآن ہے جس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو حفاظت سے سینے میں رکھے، مشق برابر ہمیشہ کرتے رہا کریں، نہیں تو یہ نکل جائے گا، بھاگ جائے گا۔ اور ابھی سنیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر، بولو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا سب سے بہتر وہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا سب سے اچھا انسان وہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان آپ کا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا تھا ایک موقع سے کہ ایک آدمی تھا جس کے 4 لڑکے تھے، بڑا پیسہ والا تھا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، دوسرے کو انجینئر بنایا، تیسرے کو پروفیسر بنایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو مرکز تحفیظ القرآن میں بھیج دیا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کہا بیٹا جاؤ۔ سب پڑھ لیا، پڑھ کے سب بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بھی بن گیا، ان کی حضرت پوری بھی ہو گئی، بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ جب مرنے کا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، آخری گھڑی اذان کرنی کا عالم میرے پرواز ہونے کے دنیا سے جا رہے ہیں، بیوی کو بلا کے کہتے ہیں سن، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم سے روح پرواز کر جائے اور نہا دھولا کر لوگ کفن پہنا دیں تو میرا جنازہ کی نماز، میری نماز جنازہ کی ہمارے بیٹے میں سے کوئی ایک پڑھائے۔ بیوی سے کہہ دیا، چپکے سے سو رہا ہوں، کوئی دوسرا نہیں پڑھائے گا، بڑی محنت ہم نے کی ہے، بڑا خرچہ ہم نے کیا ہے۔ جب روح پرواز ہو گئی، انتقال کر گئے، وہ نالا دھولا کر کفنا انا پڑھ کے تیار کر دیے۔ ماں بلاتے بیٹا کو، بیٹا ڈاکٹر صاحب ادھر آئیے۔ ابا کی یہ خواہش تھی، آخر وقت میں ہم کو کہہ کے گئے تھے جنازہ کی نماز تمہیں پڑھانا ہے۔ اب زمین دکھ رہا ہے، پھر کیا ہوا، بولنا اوپر کر سر، چہرہ اٹھا، کہتا امی ہم سے نہ ہوگا۔ میں کہے اتنا بڑا ڈاکٹر بن گیا کہ نہ ہوگا، جنازہ پڑھاؤ، کئی لاکھ خرچہ کی ہے وہ نا۔ پھر پروفیسر صاحب آپ آئیے، پڑھائیے کہ نا آپ نماز۔ کہا امی وہ آسمان دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم سے بھی نہ ہوگا، نماز نہیں پڑھائیں گے، جنازہ کی یادیں نہیں دعا۔
ہنسنے کی بات نہیں، عبرت ہے، عبرت کہ بیٹا کیا ہوا؟ امی نہ ہوگا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا، او پروفیسر صاحب آئیے، آپ تو کالج میں خوب لیکچر جاتے رہتے ہیں نا، آئیے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا، لاش پڑی ہوئی ہے، ان کی یہ آخری خواہش تھی، یہ کہہ کے بول کر کے چلے گئے جنازہ کی نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ بیچارہ اسے لکڑی چچر پڑ رہا ہے جی زمین پر، ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ ڈیڈی پڑ رہا ہے، نہ ہوگا ہم سے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، چھٹکا بیٹا ایسی جو ابھی فراغت کیا ہے، 12 سال 14 سال 15 سال کا تھا، کہا بیٹا تم آؤ۔ ایک باپ کا جنازہ رکھا، لاش پڑی ہوئی ہے، دفنانا باقی ہے، جنازہ باقی ہے، نماز پڑھاؤ گے؟ کہا بھی ہم پڑھا۔ کون کہا تھا یہ قرآن کا پڑھنے والا، مدرسہ میں پڑھ کر کے تعلیم حاصل کرنے والا؟ کہتا ہے امی ہم پڑھا دیں گے، تینوں بھائی نہیں پڑھائے گے کوئی بات نہیں، ہم پڑھا دیں گے۔ ماں کا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے، واہ، قیامت آ گئی تینوں کے اوپر، نہیں آئی ہوگی، قیامت کی بات ہے، نہ لگے تینوں کہ بیٹا چل، سب لوگ آ گئے، بسم اللہ کلب کے قبرستان میں نماز پڑھانے کے لیے جنازہ دفن نہ ہوگا، سارے لوگ کھڑے، بڑے بڑے ڈاکٹر، جی وہ صاحب، چھوٹا سا بچہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا لڑکا آگے بڑھا ہے، کہ لوگوں صف بندی کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا، شروع کر دے اللہ اکبر، سب لوگ کسی نے پڑھایا تھا جنازہ، اور مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ، آپ لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت دعا یاد کیے ہوئے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے آتے ہیں تو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، بہت بڑی بات، خواہش پوری ہو گئی باپ کی، اب دعا کر رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قیامت آ گئی، ان لوگوں کے اوپر شامت ہوگی، تو مدرسہ میں پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھلائے۔ بہت بہتر کام آپ لوگ کیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے میں ہمیشہ اس کو محفوظ رکھے اور علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، انہیں کہ پڑھ لیا بھاگ کچھ بن گیا ہو گیا، نہیں، کرنا پڑے گا کچھ۔ ایک آدمی اور تھا، ایک کے بیٹا تھا اس کے پاس، بڑا پیسہ والا تو کچھ اپنے آپ کو بادشاہ ہے، سردار ہے، ایک بیٹا، اس کو بھی پڑھانے کے لیے بھیج دیا اسکول میں، تیز رہتا ہے نا تو کہتے تھے مدرسہ میں کیا بھیجو گے، نک پٹ رہا سکتے مدرسہ میں بھیجو، اچھا ہے خوبصورت اسکول میں بھیج دو۔ ماں باپ کی بڑے بہت بڑے خائن ہیں، خیانت کرتے ہیں، جو کمزور ہوگا، دیکھنے سننے میں صحیح نہیں ہوگا، گندا رہتا ہوگا، تو قرآن پڑھ گا، قرآن پاک، نبی اللہ اکبر پاک، وہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اس کو بھیجے گا، اس کو وہاں بھیج دیا۔ ٹھیک، بہرحال کہنا یہ ہے، وقت کم ہے، تو پڑھایا لکھایا خوب، پڑھنے میں بڑا تیز تھا، کبھی کبھی ماسٹر سے پوچھتا بھی تھا یہ کہیں کیا ہے، بہت تیز ہے، ٹھیک ہے، میٹرک پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، بی اے پڑھ لیا، ایسا بھی ہوتا ہے آئی اے بی لیے صاف ہو جاتا ہے، پڑھ لیا۔ تو ایک دن باپ امتحان لیا، کہا بیٹا ادھر سن، تمہاری تعریف سارے لوگ کر رہے ہیں، سارے ٹیچر کر رہے ہیں، بہت تیز پڑھنے میں ہے، آؤ ایک جملہ ایسا بناؤ جس میں تینوں زمانہ پایا جائے، گزشتہ، موجودہ، آئندہ، ایسا جملہ بناؤ، بنے گا؟ کہا ہاں، پڑھانے کے بعد تیز تھا، لیکن اسکول کا کلر جس پر چڑھ جاتا ہے وہ کلرے غلط ہوتا ہے، اس پر دوسرا کلر چڑھا ہوا تھا، مدرسے کے لڑکے پر دوسرا کلر چڑھا ہوا ہے، اسپیشل ہے یہ کلر۔ تو کہا بیٹا بناؤ، تو کیا بنایا جائے گا، کیا پڑھے گا؟ یہ گانا گایا، ہم گاوے مجمع میں سیڈی کو دیتے ہیں، مثال
اس کو کہا سنو ایسا جملہ بناؤ جس میں تینوں زمانہ پایا جائے، گزشتہ بھی، موجودہ بھی، آئندہ بھی، ہم سمجھیں گے تو بڑا عقل مند ہے۔ اچھا آدمی نہیں بنائے گا جملہ جس میں تینوں زمانہ پایا جائے، کہا بناؤ۔ گانا گا دیا، اسکول کا لڑکا تھا، کہا 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ تینوں زمانہ ہے نا، تھا، ہے، رہے گا۔ تو گانا وہ گائے گا، اس کے وجہ کی قرآن پڑھے گا، جنازہ پڑھائے گا۔ باپ کو بڑی تکلیف ہے کہ بیٹا تم مر جا، ماں بھی موجود، بہن بھی موجود، بھابھی بھی موجود، خالہ بھی موجود، سب کی شرمندگی ہو گئی۔ ایک جملہ بنایا ہے، ارے ایسا جملہ بنا کر کے سنایا ہے، شرمندگی محسوس ہے کہ ڈب کے مر جاؤ تم۔ ایک بھتیجا تھا، ایک بیٹے تھا، لیکن بھائی کا ایک بیٹا تھا، قرآن کریم کا پڑھنے والا، مدرسہ میں پڑھنے والا۔ بولا بیٹا تم ادھر آ، تم سے ہوگا، تم تو حفظہ کرتے ہو، قرآن میں ابھی 15 پڑھا تھا بیچارہ، کہ تم سے ہوگا ایک جملہ ایسا بناؤ جس میں تینوں زمانہ پایا جائے، ہوگا؟ کہاں ہو جائے گا؟ دیکھیں کتنا فرق ہے اسکول والا میں مدرسہ والا میں۔ ہوگا کہاں؟ حالانکہ چھوٹا بچہ 15 سپارہ کا حافظ، آج 30 سپارہ کا حافظ ہے، وہ 15 پارہ پڑھ کے آیا تھا، کہ بناؤ جملہ، کہا تو ہم نثر میں بناویں کہ نظم میں بناویں؟ بھائیا تو نظم میں کہیں، ہم بھی نظم میں کہہ دیں، تو کہو نا بناؤ ایسا جملہ جس میں تینوں زمانہ پایا جائے۔ تو کہا سن لیجیے، سنا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا ہم سر، اور میرے مصطفیٰ کا ہم سر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ واہ واہ بیٹا، اس کو گھر سے نکال دیا، سب پیسہ بیکار برباد ہو گیا۔ اس کو بیٹا تم پڑھو مدرسہ میں، 1000 روپیہ ہم ہر مہینہ ہم تم کو دیں گے۔ دیکھیے فرق کتنا۔ اب لوگ مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ گانے گائیے گا تو گڑا جائے گا۔ قرآن کو خوب یاد کیجیے، محنت سے پڑھیے۔ ہمارے تو تقریر ہوتے رہتے ہیں، بڑا بڑا کیا سنا میں، ایک مولانا صاحب عرب سے آئے ہوئے، ان کی تقریر سنیے کڑکڑا کے، ٹھیک ہے نا؟ آج کیا کہنا یہ ہے، دیکھیے یہ مدرسہ جس میں آپ ہیں، مدرسہ کے بانی مبانی ہیں شیخ حافظ منظر عالم صاحب، یہی ہیں۔ 2001 میں بنیاد ڈالے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، پاگل ہو گئے ہو، یہاں کون نماز پڑھے گا، کون قرآن پڑھے گا، مردہ آئے گا پڑھنے کے لیے، یہاں تو قبرستان ہے، قبرستان میں مسجد بنا رہے ہو۔ ہمارے نبی سے بھی کفار مشرکین نے کہا تھا، پاگل دیوانہ بجلو، تم کچھ نہیں ہو۔ صبر کیے، اللہ کا کہ آپ کو بڑا اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسی طرح ان کا بھی مقام ایسی اونچا بڑھا دے، عرش اللہ تک ٹھکا دے، کیونکہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اگر آج یہ نہ بنائے ہوتے تو آپ یہاں نہیں آئے ہوتے، اور نہیں آتے تو آپ حافظ نہ بنے ہوتے۔ بہت بڑا کام کیے ہیں، پوری زمین لکھ دیے ہیں مدرسہ، وقف اللہ، وقف اللہ لا کے نام پر دے دیے ہیں، اور جیب سے خرچہ بھی کیے ہیں۔ پھر ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے مجلے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی معروف سلفی، شیخ معروف سلفی ہیں، انہوں نے زور لگا دیا، طاقت لگا دی، محنت کی، بڑھتا چلا گیا۔ پھر ادھر دیکھ رہے ہیں مدرسہ تیار ہو رہا ہے زیب النساء اور لڑکیوں کا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ سب چیز بہت بہترین ہے، دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے جو اس کام کو کیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور توفیق دے کے ایسا ایسا اور کام کرے۔ اور ارادہ ہے، معلوم ہوا کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی مسجد اور بناویں گے، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ قرآن بنا لیے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، باعمل بنائے۔ انہیں کے بن کے چلے گئے، بے عمل عالم جہنم میں جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عالم آئے گا اللہ کے ساتھ، دیکھے گا جہنم میں بھیج دے گا اس کو، اور جہنم میں جائے گا تو اس کا پیٹ پھولتے 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 پھٹ جائے گا، اور چلائے گا گدھے کی طرح سے ادھر چیخے گا، باپ باپ
کرے گا وہ جہنم میں کہے گا ارے ہم تو اپنے پریشان ہیں، اپنے تباہ ہے، تکلیف میں مصیبت ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ چلا رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے جائے گا تو کہ یہ مولوی صاحب ہوگی، بڑا تقریر کرو ممبر چڑھ کر، یہی ہے کیا ہے مولوی صاحب، کرتے تھے کرتے نہیں تھے تو یہ پھر آئے پھنس گئے، تو بڑا گڑبڑ ہے۔ اس لیے کہنا ہے کہ ایسا بنیے، عمل بنیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک بنائے، مومن پکا سچا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح کو جو قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ اور جذبہ دے، شوق دے، ان کی نیکیوں مال نمایاں مال کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ اب ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ مغفرت فرما دے، جتنے سامنے سبوں کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو اچھا رکھے، سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے ایمان پر رکھے اور مرے تو ایمان ہی پر مرے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔